إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی رحمت محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر لا تعداد درود و سلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس جگہ جس مقام پہ لیٹے ہیں اے اللہ اپنی کروڑہ رحمت نازل فرما۔ علماء کرام، محدثین کرام، اساتذہ کرام جو زندہ ہیں اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، صحت میں خیر و برکت عطا فرما، اور جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ جس جگہ جس مقام پہ لیٹے ہیں اے اللہ اپنی کروڑہ رحمت نازل فرما، جن کی محنتوں کوششوں
اور اللہ کی توفیق سے چند لمحات گفتگو کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ صحابہ بھی امتی ہیں، آپ بھی امتی ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ دستور ہے کہ جب ایک اعلیٰ درجے کا شخص نیچے والے درجے کے شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے۔ عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کا درجہ اونچا ہوتا ہے، نیچے والے درجے کے لوگ اس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ الفت بھی کرتے ہیں، لیکن خبر بڑی کب بنتی ہے جب اونچے درجے والا شخص نیچے درجے والے کے لوگوں کے ساتھ محبت کرے اور اس کے درد کو محسوس کرے۔ جبرائیل امین اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو کریں، بات کریں، یہ خبر بڑی نہیں۔ خبر اس وقت بڑی بنتی ہے جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی شخص جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو تو پھر خبر بنتی ہے۔ میدان جنگ میں آپ ہاتھیوں کے مقابلے میں بڑے بڑے ہاتھی لا کے کھڑے کر دیں تو یہ خبر نہیں بنتی۔ خبر اس وقت بنتی ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، جب ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو لا کے ان کو تباہ و برباد کیا جائے تو پھر خبر بنتی ہے۔ اسی طرح جب اوپر کے درجے کا شخص نیچے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ خبر اس کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے کہ جب کوئی نیچے درجے کا شخص بڑے درجے والے کے ساتھ محبت کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جب بھی امت کے اوپر کوئی مشقت آتی ہے، جب بھی امت کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب بھی کوئی ایسا کام جو امت کے لیے مشقت کا باعث بن جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ہماری وکالت کرتے ہوئے، امت کا درد بانٹتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ جب بھی امت کے اوپر آپ نے محسوس کیا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو نبی رحمت علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی امت کے سفارشی بن کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو رب کائنات نے جب نازل کیا تو رب کائنات نے اس قرآن مجید کو بنو ہاشم کے لہجے میں نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ 6 قبائل اور تھے۔ نبی رحمت علیہ السلام کو درد ہوا امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے سامنے سفارش کرتے رہے، اللہ کے سامنے بار بار سفارشیں کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے نبی رحمت علیہ السلام کی سفارش پر قرآن مجید فرقان حمید کو پھر 7 لہجوں میں نازل فرمایا تاکہ میری امت نبی رحمت علیہ السلام کے چاہنے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے امتی کسی مشقت میں نہ پڑ جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام ہر مقام پر، ہر جگہ پر، جہاں بھی امت کے لیے محسوس ہوا کہ میری امت آنے والے وقت میں
کسی مشقت میں نہ پڑ جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رب کائنات کے سامنے سفارشی بن جاتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نماز کا تحفہ ملتا ہے، اشارہ کروں گا، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ میری امت 50 نمازوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی، میرے اللہ اس نماز کو میری امت کے لیے کم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جانا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی امت کے لیے سفارش کرنا، یہ میرے پیارے پیغمبر کے دل کے اندر امت کے درد کو ظاہر کرتا ہے کہ کتنا فکر تھا محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے سامنے گئے، اللہ سے بار بار کہا، جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی وان لک بحاذہ الخمس خمسین، اے پیارے پیغمبر ہم آپ کے آنے کی لاج بھی رکھیں گے اور اپنے قول کو بھی برقرار رکھیں گے۔ آپ کی امت پڑے گی 5 لیکن ہم ان کو ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا کہ انفرادی طور پر کسی کی وجہ سے امت مشقت میں پڑ جائے تو رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے وہاں پر بھی ان کی حوصلہ شکنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کسی جماعت کی وجہ سے آنے والے ایام میں میری امت کے اوپر مشقت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر اپنی امت کے لیے، اپنی ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی بن کے کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل فرمایا ہے، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 بندوں کے اوپر مشتمل ایک گروہ آتا ہے، آ کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کتنا حصہ عبادت کرتے ہیں اور کتنا حصہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شب و روز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب بیداری تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے رکھی۔ کمال درجے کے یہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جب دیکھا تو اپنے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند اور عالی ہے، ہمیں تو اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول وہی کھڑے یہ اپنے اندر وہیں کھڑے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، انا اصلی اللیل ابدا، کہ میں ساری رات مصلی پہ کھڑا رہوں گا، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی رسول فرماتے ہیں انا اصوم النہار ابدا، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی رسول فرماتے ہیں انا اعتزل النساء، میں گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انا اتقاکم واخشاکم من اللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اپنے دل میں تقوی رکھنے والا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں میں ان کے لیے بھی وقت نکالتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، جس شخص نے میرے راستے کو چھوڑ دیا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ امتوں کے احوال تھے، جب انہوں نے کسی چیز کو اپنے اوپر، کسی مشقت کو اپنے اوپر فرض کر لیا تو رب کائنات نے ان کا شوق دیکھ کر، رب کائنات نے ان کی رغبت دیکھ کر اللہ رب العزت نے اس چیز کو ان کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ انا اصلی اللیل ابدا، کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مشقت سے نکالنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے جب رہبانیت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، رب کائنات نے ان کے اوپر اس چیز کو فرض قرار دے دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شوق صحابہ دیکھا، عمل بڑا عمدہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع فرما دیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میری امت کے اوپر قیام اللیل جو ہے وہ فرض ہو جائے اور میری امت کسی مشقت میں پڑ جائے۔ میں تو اللہ رب العزت کے سامنے جا جا کے 50 کو 5 کروا رہا ہوں، اور آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں انا اصوم النہار ابدا، انا اصلی اللیل ابدا، انا اعتزل النساء۔ کوئی کہہ رہا میں ساری رات عبادت کروں گا، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں کاروبار سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے کو چھوڑ دیتا ہے محمد کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس جگہ پر بھی میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری امت کسی مشقت میں نہ پڑ جائے، میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کا درد لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں قیام اللیل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہے، بعد میں آنے والوں نے ان کو تراویح کا نام دیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نکلتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کی، کچھ صحابہ ساتھ مل جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن آئے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تیسرے دن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تعداد اس سے بھی زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب چوتھا دن ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کثیر تعداد مسجد میں موجود تھی، لیکن نبی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں آتے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، بعض صحابہ کرام کھانستے بھی رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حرکت کو دیکھ کر، ہمارے آنے کو محسوس کر کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائیں گے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف نہ لائے۔ نماز فجر ادا کی، نبی رحمت محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چہروں کو دیکھا، اور چہرے یہ کہہ رہے تھے کہ پیارے پیغمبر ہم بڑی دیر تک آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف نہیں لے کر آئے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے چہروں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنہا، میں اس لیے تمہارے پاس نہیں آیا کہ کہیں اس تہجد کو، اس قیام اللیل کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے اور فتعجزوا عنہا، اور تم اس کو ادا کرنے میں عاجز آ جاؤ۔ یہ درد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امت کا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت سے بچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں میری امت کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، کہیں میری امت کسی مشقت میں نہ پڑ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طرح کے واقعات نقل فرمائے ہیں، آپ دیکھ لیں، پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انفرادی طور پر بھی ایسا عمل کرتا، نزول وحی کا دور تھا کہ جس کے ساتھ
وہ کام امت کے لیے فرض ہو جاتا، محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیل بنے ہیں اپنی امت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سفارشی بنے ہیں۔ دو طرح کے واقعات، ایک عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ دونوں صحابہ کے سیم واقعہ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو عشاء سے لے کر فجر تک تہجد میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اور پھر طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان دونوں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ کو چھوڑ کے مدینہ پہنچتے ہیں، ہجرت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب لٹے پھٹے مہاجرین مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں، وہاں پر اسلامی ہسٹری کا ایک بڑا روشن باب اسلامی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، جس کی مثالیں آج تک مسلم تو کیا غیر مسلم جو بھی ہے اس بھائی چارے کی مثالیں دیتے ہیں۔ بھائی چارہ قائم ہوا، اس بھائی چارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس شخص کو جوڑا گیا، جس شخص کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا گیا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا، پراگندہ حالت ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، کپڑوں کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھابی جان، جن کے شوہر زندہ ہوتے ہیں ان کی بیویوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ حضور، آپ کے جو بھائی ہیں وہ بڑے متقی ہیں، آپ کے بھائی بڑے متقی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ متقی کا کیا مطلب ہے؟ فرماتی ہیں عشاء سے لے کے فجر تک وہ مصلے پہ رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر سارا دن روزے سے رہتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت آتے ہیں، بستر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، لا کے بستر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ سلمان، یہ آپ کا بستر ہے اور اس کو بچھائیں اور آرام کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، ابو درداء آپ کا بستر کہاں ہے؟ فرمایا میں تو ساری رات جائے نماز پر مصلے پہ کھڑے ہو کر گزاروں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی، مہمان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو میں بھی آرام نہیں کروں گا۔ بھئی آپ میرے مہمان ہیں، آپ آرام کریں۔ فرمایا کہ نہیں، میں آرام نہیں کروں گا، آپ کو میرے ساتھ سونا ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان نواز تھے۔ عرب کے اندر یہ ایک بہت اچھی خوبی تھی، وہ مہمانوں کی قدر اور عزت کیا کرتے تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار ہوا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بستر بچھایا، سو گئے۔ صبح آئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ناشتہ رکھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابو درداء آپ کا ناشتہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو میں کہ نہیں بھائی، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ نفلی روزہ تھا۔ پھر اصرار ہوا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ پریشان ہو گئے کہ میری ساری رات کی عبادت جو میں مصلے پہ کھڑے ہو کے اپنے مالک کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا، جو میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور میں جو صبح سارا دن روزے کی حالت میں رہتا تھا،
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے میری رات کی عبادت بھی گئی اور میرے دن کا روزہ بھی گیا۔ دل کے اندر اشتیاق، دل کے اندر تجسس تھا، دوڑتے ہوئے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا ابو درداء کیا بات ہے، پریشان ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرا کیسا بھائی بنایا ہے، نہ مجھے رات کو عبادت کرنے دیتا ہے اور نہ مجھے روزہ رکھنے دیتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا سلمان بڑا حکیم اور دنا ہے، کچھ تو کہتا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان مجھے یہ کہتے ہیں کہ ان العین کا علیک حق، ان الجسد کا علیک حق، وان الزوج کا علیک حق، وان جارک علیک حق، وَإِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان مجھے یہ کہتے ہیں کہ ان العین کا علیک حق، کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ کے نبی وہ مجھے فرماتے ہیں ان الجسد کا علیک حق، اللہ کے نبی وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان الزوج کا علیک حق، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ہمسائے کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهَا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابو درداء ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق ادا کرتے ہو، باقیوں کے حقوق کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی مجھے یہ فرماتے ہیں، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام درد امت رکھنے والے پیغمبر، امت کو مشقتوں سے نکالنے والے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو درداء صدق سلیمان، سلیمان سچ فرماتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امتوں کے حوال تھے، کہیں ابو درداء کا شوق دیکھ کر، کہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھ کر رب کائنات میری امت کے اوپر ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونا کہیں فرض نہ فرما دے۔ جہاں بھی امت کو مشقت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ میں حکم دے دیتا کہ مسواک کرو، لیکن میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد بھری ہوئی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کی طرف بار بار صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی رحمت محسن انسانیت تشریف نہیں لائے۔ وقت کا حصہ گزر گیا، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سونا شروع کر دیا، اونگنا شروع کر دیا، انتظار کر رہے ہیں۔ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، ثم خرج فصلى فقال انہو لوقتها لولا ان اشک علی امتی۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، عشاء کا پسندیدہ وقت یہ ہے، اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا، لَإِنَّهُ لَوَقْتُهَا، عشاء کی نماز کا اصل وقت یہ ہے، لولا ان اشق علی امتی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لأخرت صلاة العشاء الى ثلث اللیل او نصف اللیل، کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا، اپنی امت کے اوپر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔
نصف لیل پہ جا کے نماز کو ادا کرتا ہے، لیکن میں اپنی امت کو مشقتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنی امت کے لیے سہولتیں لے کر آیا ہوں، میں تو اپنی امت کا درد رکھنے والا پیغمبر ہوں۔ اور درد کیسا ہے؟ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے پیغمبروں کو ایک اختیاری دعا دی تھی، ورنہ تو نبیوں کی ہر دعا قبول ہوتی رہی، اللہ جس کو چاہتا قبول کرتا رہا، لیکن ایک دعا ایسی تھی جو رب کائنات نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو عطا کی، جس کو آپ اختیاری دعا کہہ سکتے ہیں، کہ جو نبی یہ کہے کہ اللہ جس دعا کا تو نے مجھے اختیار دیا تھا، آج میں وہ دعا کر رہا ہوں، میری یہ دعا ہے، میرا یہ مقصود ہے، میرے مالک اس کو قبول فرما، تو رب کائنات اس دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں اس دعا کا، اختیاری دعا کا استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی امت کو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے، 950 سال تک انتظار کیا، 950 سال کی محنت 80 افراد تھی۔ اللہ سے کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میرے مالک میں ان کو تبلیغ کرتا رہا لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ رب کائنات سے دعا کی، اے اللہ اب وہ اختیاری دعا جو تو نے میرے لیے مختص کی ہے، اللہ وہ میں دعا کرتا ہوں، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ۔ دعا کر لی، ہر نبی نے دعا کی۔ میرے بھائیوں، مشکل وقت میرے پیغمبر پر بھی بڑے آئے، مشکل گھڑیاں نبی رحمت علیہ السلام کے اوپر بھی بہت سی آئیں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا، بلکہ میرے پیارے پیغمبر نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب قیامت کی گھڑیاں ہوں گی، لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں گے، میرے پیغمبر اس وقت اس دعا کو استعمال کریں گے۔ محمد عربی علیہ السلام کے اوپر بھی بڑے مشکل وقت آئے۔ شیب ابی طالب میں جب نبی رحمت علیہ السلام کو محصور کیا جاتا ہے، لوگ چمڑا کھانے پہ، ہڈیاں چبانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ رحمتوں، محبتوں اور درد امت رکھنے والا پیغمبر اس وقت بھی اس دعا کا استعمال نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب طائف کی وادی میں جاتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام خون سے لہو لہان، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جوتے جو ہیں وہ خون کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے فرشتے نے آ کے کیا کہا تھا، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، کہ اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ان 2 وادیوں کو اس طرح ملا دوں کہ جس طرح یہ لوگ چکی کے پٹ کے اندر آ کے پس کے رکھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی خواہش ہو تو ان دونوں وادیوں کو ملا کے رکھ لیں۔ درد امت رکھنے والے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ میں اب بھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے شاید ایسے لوگ پیدا کر دے جو لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے والے ہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، نبی رحمت علیہ السلام نے طائف کی وادی میں جب آ کے اختیار دیا گیا کہ پیارے پیغمبر اگر آپ خواہش کرتے ہیں تو ہم ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، تو نبی رحمت علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا کہ مجھے اب بھی ان کی نسلوں سے امید ہے کہ یہ توحید کے علمبردار بنیں گے۔ آئیے تاریخ کے اوراق کو ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ طائف کے قبائل میں سے ایک
قبیلہ بنو ثقیف بھی تھا۔ بنو ثقیف میں بعد میں آنے والے میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد میں آنے والے حجاج بن یوسف ثقفی، اور اس کے بعد آنے والے محمد بن قاسم ثقفی، جن کا جو ہمارے بر صغیر میں ملتان تک اور بعض نے چنیوڑ تک کہا کہ وہ آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے، اس دعا کا اثر ہے کہ آج میں اور آپ ان صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے اندر بہے ہوئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ہے ہم لوگ، کہ آج ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا استعمال کر لیتے اور بنو ثقیف جو تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے، تو شاید بر صغیر کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند نہ ہوتی۔ محمد عربی علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا کہ نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے ہوں۔ اتنے کٹھن وقت میں بھی جب خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ آئیے درد امت رکھنے والے پیغمبر کا ایک بلیغ سا نقطہ آپ کی پیش نظر کروں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ فَضَرَبُوا الرِّقَابَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کافروں کے ساتھ ملیں، آپ کا کافروں سے مقابلہ ہو، میدان جنگ میں ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کی گردنوں کو اڑائیں حتیٰ اذا اسخنتموہم، اے اللہ کے نبی جب آپ اچھی طرح خون ریزی کر سکیں تو پھر آپ کے اوپر ہے آپ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں یا آپ ان کو قیدی کر لیں۔ بدر کا معرکہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صفوں کو سیدھا کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جوان مردی کے ساتھ لڑے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور جوان مردی کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام ڈٹے رہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ کافروں کے 70 کٹ گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ حضرات گرامی قدر غور کیجئے گا، یہ وقت شاباشی کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاباشی ملتی، صحابہ کرام کی پیٹھ کے اوپر تھپکی لگائی جاتی کہ تم لوگوں نے بڑا کارنامہ کیا۔ 313 نے 1000 کے لشکر کو ناکو چنے چبا دیے، لیکن رب کائنات نے آسمانوں سے کیا حکم نازل کیا؟ فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب تک وہ اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے، جب تک کافروں کی کمر نہ ٹوٹ جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے۔ حضرات گرامی اور دوسرے مقام پہ غور کریں، جب رب کائنات کی طرف سے یہ حکم آیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہا اخذتم عذاب عظیم، کہ جو تم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے پہلے لکھا نہ ہوتا تو رب کائنات فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسا اللہ کا عذاب پہنچتا، شاید ہی روئے زمین پر پہلے وہ عذاب اس طرح کا نازل ہوتا۔ وہی نازل ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا موقع ہے، اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا پیارے پیغمبر خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے سب سے مشورے کیے، آپ سے بھی مشورہ کیا، آپ کے علاوہ سب نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، عمر اللہ نے آپ کے مشورے کو پسند کی۔ عمر میں نے دیکھا
میں نے بدر کے اس باغ کی دیوار تک اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 کافروں کو مارنے کے بعد، 70 کو قیدی کرنے کے بعد آنسو بہا رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر اب سودا کرنا پڑے گا، اب ایک سودا کرنا پڑے گا، اگر ان 70 کو چھوڑا ہے تو پھر احد میں 70 قربان کرنے پڑیں گے۔ حضرات اب ذرا غور کیجئے گا درد امت رکھنے والے پیغمبر، اگر آج 70 چھوڑے ہیں تو کل 70 اللہ کے راستے میں قربان کرنے پڑیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت کا درد رکھنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا کہ جو اگلے سال اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے وہ جنت کے مہمان بن جائیں گے، اور اگر یہ آج کٹ گئے تو کفر میں چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر میں نے ان کو بچا لیا تو ان کی نسل سے یا ان کے اندر سے ہی اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان میں صحابہ کی شہادتوں کو قبول کیا، ان کو معاف کیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جن کو معاف کیا گیا ان کے اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس مسلمان ہوتے ہیں، آپ کے دماد ابو العاص جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا اتنا درد رکھنے والے پیغمبر تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل گھڑی میں بھی اس دعا کو، اس اختیاری دعا کا استعمال نہیں کیا۔ جب احد کے میدان میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، احد کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کھود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں دھنس جاتی ہے۔ اتنا مشکل وقت تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھود کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کھود نکلتی نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ اس کھود کو جب کھینچا، تاریخ شاہد ہے ابو عبیدہ بن جراح کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کھود نہیں نکلتی۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کھود کو نکالا گیا، خون کا فوارہ جو تھا وہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی کو صاف کیا، راکھ جلا کے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہتے ہوئے خون پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کھود کے گڑھے کے اندر ڈالی گئی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مشکل وقت میں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ اس روئے زمین پر کافروں کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑ۔ میرے پیارے پیغمبر اتنا امت کا درد رکھنے والے تھے۔ پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے پہ کھڑے گر رہے ہو جہنم میں، اور میں تمہارے کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ، جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ یہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی، اپنی امت سے پیار تھا، اپنی امت کا درد تھا۔ کیا آج مجھے اور آپ کو بھی اتنا پیار اپنے پیغمبر سے ہے؟ آج ہم فتوے پوچھتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے، آج ہم جا کے فتوے پوچھتے ہیں کہ یہ بال سنت ہیں کہ فرض ہیں۔ اور میرے بھائی، جب کوئی شخص کسی فلمی ایکٹر کی طرح بننا چاہتا ہے وہ اس سے فتویٰ نہیں پوچھتا، وہ اس کی محبت میں جیسا اس کا محبوب ہوتا ہے ویسا اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، وہ فتوے نہیں پوچھتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ حضور یہ قربانی سنت ہے کہ فرض ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور تو پھر پوچھ رہا ہے کہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ اور میرے بھائی، یہ فتویٰ پوچھنا ہی محبت کے منافی ہے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے۔ ہمارے استاد ایک کہانی سنایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ، یہ جو زرد رنگ کا، جس کو ہم پنجابی میں ڈیمو کہتے ہیں، زہریلا ہوتا ہے بھیڑ، یہ پتنگوں کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی بڑی شاندار زندگی ہے، تم اپنے آپ کو شمع کے اوپر قربان کر دیتے ہو، روشنیوں پہ قربان کر دیتے ہو، ہماری زندگی بھی کچھ زندگی ہے، ہم لوگوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، ایک اپیل کرنے آیا ہوں، ایک درخواست لے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے اپنے قبیلے میں شامل کر لیں۔ جو پتنگوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ نہیں، تیری نسل اور ہے، ہماری نسل اور ہے، تو ہماری برادری میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں آپ کی منت کرتا ہوں، جس طرح آپ کی زندگی، آپ کا لائف سٹائل ہے، میں ویسی زندگی گزاروں گا، مجھے ویسی زندگی گزارنے کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے قبیلے میں شامل کر۔ تو پتنگوں کے سردار نے اس کی منت سماجت کو دیکھا، اس کی آہ و بقا کو دیکھا، اس کے جذبے کو دیکھا، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ، تمہارا پہلا مشن، تمہاری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ شہر چلے جاؤ، جب روشنیاں آن ہو جائیں، لوگ شمع جلا لیں، تو آ کے ہمیں بتانا ہے کہ شمع جل گئی ہیں، تاکہ ہم جا کر ان شمعوں کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کر دیں۔ یہ گیا، انتظار کرتا رہا، جب لوگوں نے شمعوں کو روشن کیا، دیے شہر کے اندر جلے، یہ دوڑتا ہوا ان پتنگوں کے پاس گیا اور ان پتنگوں کو جا کے کہتا ہے کہ آؤ، شہر والوں نے شمعوں کو روشن کر لیا ہے، آؤ اپنا آپ جا کر ان کے اوپر قربان کر دیں۔ تو ان پتنگوں کے سردار نے یہ کہا تھا کہ تو ہمارے قبیلے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا حضور اب کیا ہوا؟ آپ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں نے اس کو پورا کیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے قبیلے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حضرات غور کی بات ہے، جو پتنگوں کے سردار نے اس وقت اس کو کہی، کہتا ہے کہ اگر تو ہمارے قبیلے کا ہوتا، اگر تو ہمارے قبیلے میں شامل ہوتا، جب شمع جلی تھیں اپنا آپ اس کے اوپر نچھاور کر دیتا، تیرا نہ آنا ہمیں بتا دیتا کہ شہر کے اندر شمع جو ہے وہ روشن ہو گئی۔ اور آج ہم فتوے پوچھ رہے ہیں کہ سنت ہے کہ فرض ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ فتوے نہیں پوچھتا، جس کو محبت ہوتی ہے وہ فتویٰ نہیں پوچھتا، وہ محب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا ہے۔ وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اپنی پیشانی سجدے میں رکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ضرور اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ سے کچھ مانگیں گے۔ 3 دن کا بھوکا پیغمبر، پیشانی زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کان کو کیا تو یہ 3 دن کا بھوکا پیغمبر پتہ کیا مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ اور آج امت کی یہ محبت ہے، آج میری اور آپ کی یہ محبت ہے کہ جہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے خون بہایا، آج ہم اس دین کے لیے اپنا پسینہ بہانے پہ بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی کرو تو اس عورت سے جو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہو، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا۔ ایک طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس پیغمبر نے اس دین کی خاطر، اپنی امت کی خاطر اپنے خون کو بہایا، اور آج ہم اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے گھر سے نکل کر اس دین کی دعوت کو کسی شخص تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الٹے ہم فتوے پوچھتے ہیں کہ یہ چہرہ سنت ہے کہ فرض ہے۔ جن کو محبت ہوتی ہے، جن کو پیار ہوتا ہے، جن کو الفت ہوتی ہے، وہ فتوے نہیں پوچھا کرتے، وہ رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا کرتے ہیں۔ یہ درد امت رکھنے والا پیغمبر، یقین بات جانیے، اگر خوش قسمتی کسی چیز کا نام ہے تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس سے بڑا کوئی نصیبہ، اس سے بڑی کوئی عظمت، اس سے بڑی کوئی رفت، اس سے بڑی کوئی شان، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ امت محمدیہ، یہ نسبتیں مقدر والوں کو ملا کرتی ہیں۔ یقین بات جانیں، یہ پانی کا واٹر ٹینک جو اوپر لگا ہوا ہے، ایک جگہ سے پانی آتا ہے، نسبت کا اندازہ لگا لیں۔ ایک نل ہم وضو کے لیے لگاتے ہیں، ایک نل ہم واش روم میں لگاتے ہیں۔ کبھی کسی نے وہاں وضو نہیں کیا، کبھی واش روم کے نل سے کسی نے پانی نہیں پیا، حالانکہ پانی ایک جگہ سے رہا ہے، منبع اس کا ایک ہے جہاں سے پانی جاری ہو رہا ہے، لیکن نسبت نے اس نل کو مقام دے دیا اور نسبت نے اس نل کو نیچے لے۔ اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو بلاوا آئے کہ آجو امت محمدیہ کے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ احساس پیدا کریں کہ ہم امت کس پیغمبر کی ہے، میرا مقام، میرا درجہ دوسری امتوں کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، اور میرے پیغمبر نے، میرے رسول نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کتنا درد تھا اپنے ایک ایک امتی کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ یہودی بچہ اپنی آخری سانس لے رہا تھا، میرے پیارے پیغمبر اس کے گھر میں بھی جا کے پہنچ کے اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جب اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اتنا درد رکھنے والا پیغمبر۔ تو آج ایز اے امتی کیا مجھے اپنے پیغمبر سے اتنی محبت ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئیے، جو درد میرے پیارے پیغمبر کے سینے میں میرے اور آپ کے لیے تھا، آئیے وہ درد اللہ کے نبی کے لیے اور اس کے دین کے لیے اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک دو اعلانات ہیں، سنیے۔
آئندہ جمعہ انشاءاللہ فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان انشاءاللہ وہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ آئندہ آنے والا جمعہ 18 ستمبر کا فضیلت الشیخ حافظ فیصل افضل شیخ صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان وہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ ایک بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ جو روزمرہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں علم میں اضافے کی یا نظر بد کی، تو کسی نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک ہم اس کے پیچھے بیعت نہیں ہوتے تو پھر اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو برائے مہربانی اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ بیعت کا آپ نے پتہ نہیں یہاں پہ کیا مفہوم لیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں صبح و شام کے اذکار، نظر بد سے بچنے کے اذکار سکھائے ہیں اور احادیث اور صحابہ کرام کے ذریعے وہ ہم تک پہنچے ہیں، اس کے پیچھے کسی کے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ یہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرتی، تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہمیں کچھ شک ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارے اندر اور صحابہ کرام کے اندر یہی بنیادی فرق تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے مطمئن ہو جاتے تھے، ان کو یقین ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی پرسکون رات کون سی تھی، تو انہوں نے فرمایا وہ رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بستر پہ لٹایا تھا اور فرمایا تھا کہ علی مرتضیٰ صبح مکہ میں لوگوں کو امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا۔ کسی نے پوچھا حضور وہ تو خطرناک رات تھی، بے سکونی کی رات تھی، تو آپ کہتے ہیں وہ سکون کی رات تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت میں صحابہ کا یقین دیکھیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی رات تو مجھے یقین تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے امانتیں دے کے مدینہ آنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج علی مرے گا نہیں۔ یہ یقین تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار دکھائے، ان کے فضائل بیان کیے، تو اس کے بعد بیعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق